السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے۔ تو آج آپ لوگوں کو اس سبق میں بتائیں گے کہ قرآن میں کس جگہ ہم ٹھہریں اور کہاں نہ ٹھہریں، ایسی نشان آپ لوگوں کو اور ایسی آیت کے بارے میں ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 26، علامات وقف۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح اور کہاں ٹھہریں کہاں نہ ٹھہریں، اس کے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہے۔ علامات، اب کیسی علامات رہے گا تو ہم وہاں پر رکیں گے، بتا رہا ہے۔ تو ایسا یہ گول نشان ہے، اس کو آیت کہتے ہیں۔ ایسی علامات اگر رہیں گا، ایسی گول نشان رہیں گا تو اس کو ہم آیت کہتے ہیں۔ اس علامات کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے، یعنی ایسی نشان ہو تو وہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ اسی طرح طوا وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، یہاں بھی ہم ٹھہر سکتے ہیں طوا میں۔ اسی طرح جیم، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرے بھی جائز ہے، یعنی دونوں اجازت ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہریں تو بھی جائز ہے۔ اسی طرح زا، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ اسی طرح صاد، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک جائے تو رخصت ہے۔ مثال کے طور پر پڑھتے پڑھتے وہ تھک گیا، سانس نہیں چل رہی، تو صاد میں رک سکتا ہے۔ اسی طرح صلے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح صل، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، صل میں ہم رک سکتے ہیں، بہتر ہے۔ اسی طرح قوف، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ قف، یہاں ٹھہر جاؤ، ایسا رہیں گے تو قاف فا ملا کر لکھا ہوا رہے گا تو وہاں پر ہم رک سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ 5 اردو کا 5 ہے، ایسی نشان ایسی علامت رہے گا تو یہ آیت کوفی ہے، مثل آیت کے حکم کے ہیں، یعنی اس میں بھی ہم رک سکتے ہیں۔ اسی طرح میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر رکنا لازم ہے، وقف لازم یعنی ضروری۔ اسی طرح سین یا سکتہ، یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، جیسے اس کی مثال ہے سکتہ کلا بل رانا، کلا بل رانا، ایسا پڑھیں گے۔ اس طرح وقفہ، یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی نہ توڑے، ایسا وقفہ لکھا ہوا رہے گا تو وہاں پر سکتہ سے بھی زیادہ رکنا چاہیے، لیکن سانس اندر جاری رہنا چاہیے۔ اسی طرح لام، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لام ہو وہاں نہ ٹھہرے تو نہ ٹھہرے، ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ یعنی ایسا لام اگر آیت کے اوپر ہے تو رک سکتے ہیں، نہ بھی رک سکتے ہیں، لیکن اگر یہی لام آیت کے درمیان ہو، کوئی آیت نہیں ہے، اس کے پہلے ہے بعد میں ہے، تو ایسی جگہ ہم نہ ٹھہریں، ورنہ کیا ہو جائے گا، مطلب بگڑ جائے گا۔ اس طرح کاف مطلق، یہ ہے مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامات آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے، یعنی لام کے مثالی اس کا بھی مطلب وہی ہے کہ یہ کاف اگر آیت کے درمیان ہو تو وہاں نہ رکیں،
آیت کے اوپر ہو تو کوئی بات نہیں، رک سکتے ہیں۔ مع مطلب یہ ہے کہ یہاں 3 جملوں میں سے جن 2 کو چاہو ملا کو پڑھو۔ یہ مع اور یہ 3 جملہ ہے، یہ تینوں جو ایسا آتا ہے کوئی بھی اس میں ایک میں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے، انشاءاللہ آپ لوگ اس سبق میں بھی دھیان دیں اور غور و فکر کر کے آپ قرآن جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے، کہاں رکنے سے اس کا معنی مطلب بگڑتا ہے اور کہاں رکنے سے نہیں بگڑتا ہے، اس کو بھی معلوم کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں اس سبق کو آپ لوگوں کو آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم۔